معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ویقول اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، 11ویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ہم اور آپ سارے لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت میں یہاں حاضر آئے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عالم، ایک حافظ یا ایک مفتی جو باتیں آپ تک پہنچائے اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ عمل ہی حقیقت میں زندگی ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو اگرچہ زندگی ہے لیکن گویا کہ وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ علماء کرام، مفتیان اعظام جو بھی بیان کریں گے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کہ سر کا مرتبہ کا اندازہ لگانا بہت دور کی بات ہے۔ آپ کے تلوے کو دیکھ کر بڑے بڑے اولیاء آنکھیں ملنے لگتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رہنے والا کتا شیر کو پچھاڑ دیتا ہے، شیر کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرما بردار تھا، اس لیے اسے اتنی طاقت ملی۔ آج ہم اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرما بردار ہو جائیں، جیسے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اپنی لائف اور زندگی سے، اگر اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ ان کا فیضان شامل ہوگا، تو ہمارے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ ہر پریشانی ہم خود اپنی طاقت سے، اللہ کے فضل سے، غوث اعظم کے کرم سے اسے دور کر دیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سچے کیسے ہیں، کون ہیں، اور ان کی لائف اور ان کی زندگی کیسی ہے، تاکہ ہم ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی، اور پورے دنیا میں آپ نے اپنے صحابہ کے ذریعے اور آنے والے امتیوں کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو پہنچایا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری لائف شریعت اسلامیہ کے مطابق، قانون اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ اگر اسلام کی بات آ جائے، ایمان کی بات آ جائے، عقیدے کی بات آ جائے، فرض اور واجب کی بات آ جائے، تو وہاں پر ان کی زندگی نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ ایمان کو فوقیت دی، ہمیشہ اسلام کو فوقیت دی، ہمیشہ اپنے فرض کو فوقیت دیا اور واجب کو فوقیت دیا، اور یہ بتایا اپنے ماننے والوں کو کہ جب اسلام کی بات آ جائے تو آپ اسلام کا دامن پکڑو، جب ایمان کی بات آ جائے تو آپ ایمان کا دامن پکڑو، جب فرض کی بات آ جائے تو آپ اس کو لازم پکڑ لو، جب واجب کی بات آ جائے تو اسے لازم پکڑ لو، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ آ جائے تو آپ اسے لازم پکڑ لو اور ساری چیزوں کو دھکار دو، اسے چھوڑ دو، لیکن اسلام کے معاملات کو کبھی ابھی دامن سے چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ انبیاء کرام، علماء کرام اور اولیاء کرام، خاص طور سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقے سے ہمیں بتایا اور یہ سمجھایا۔ آج ہماری اور آپ سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو ان کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے والد اور آپ کی والدہ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ گارجین، ذمہ دار، پیرنٹس جب پابند شریعت ہوتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کو ہمیشہ وہ اپنا مقصد بناتے ہیں، تو ایسی کوکھ سے ایسا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے جو سارے اولیاء پر فوقیت رکھتا ہے اور سارے اولیاء کے گردنوں پر اس کا قدم نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہمارے باپ ماں بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں، قانون اسلام کو فوقیت دیں اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور تعلیم دیں، تو انشاءاللہ ان کے کوکھ سے بھی ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنے گاؤں کو بھی سنبھالیں گے، اپنے علاقے کو بھی سنبھالیں گے، اپنے شہر کو بھی سنبھالیں گے اور اپنے ملک کو بھی سنبھالیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ گارجن اور پیرنٹس شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں تو بچوں پر ان کا اثر واضح طور پر انشاءاللہ ضرور نظر آئے۔ چنانچہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعہ سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، اس لیے تفصیل واقعہ نہیں بتاؤں گا، بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک مرتبہ نہر کے کنارے جا رہے تھے، آپ کو ایک سیب ملا، آپ کو اس وقت بھوک لگی تھی، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس آدمی کا تھا اور میں نے اس سے پوچھا نہیں، بلا اجازت میں نے اس چیز کو کھا لیا۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے، جب باغ کے پاس پہنچے اور عبداللہ سومعی جو بہت بڑے عالم تھے، ان کا باغ تھا، ان سے ساری سچویشن بتائی، تو آپ نے فوراً بھاپ لیا کہ یہ آدمی نیک ضرور ہے
ورنہ نہر کا سیب اگر کوئی کھا لے تو شریعت کے اعتبار سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص اگر اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نیک اور صالح لڑکا ہے۔ آپ نے اپنے یہاں کچھ دن انہیں رکھا، پھر اپنی لڑکی سے شادی کرنے کی بھی شرط رکھی، جن کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اب والدہ کا ذکر کرنے سے پہلے ایک باپ کو آپ ذرا دیکھیے، اس نے ایک سیب کھایا جو شرعاً اسے اجازت تھی کھانے کی، لیکن چونکہ ولایت کے ایسے منزل پر فائز تھے، آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگرچہ یہ جائز ہے کھانا، لیکن بلا اجازت ہم نے کسی کے سامان کو کھایا، اب کی دل کی کیفیت مطمئن نہیں ہوئی، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ سومی تک پہنچ گئے۔ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم اتنے نیک اور صالح کہ شریعت کے مطابق کام کریں، اس کے باوجود بھی اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ ہم نے بلا اجازت کھائی ہے تو یہ غلط ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کتنے اعلیٰ مرتبہ کے عابد تھے، زاہد تھے، پابند شریعت تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، کسی انسان کا اگر کوئی مال پڑا ہے تو ہم اسے بلا جھجک کھا لیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے روپے لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، اپنے بھائی کی زمین لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، اے غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کے والد کی یہ زندگی دیکھو کہ نہر میں ایک سیب ملا تو اس کی بنیاد پر اس کے مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ سومی تک پہنچ گئے، اور وہاں پر اس کے لیے آپ نے نوکری کی اور اس کی سزا بھی حاصل کی۔ تو اے مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد اتنے بلند مرتبے کے فائز ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر کے کسی کا مال کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں یہ کیفیت ہے، کسی کے ہاں سے سامان لے آئے تو سوچتے ہیں کسی طرح بھول جائے، اس کو دینا ہی نہ پڑے۔ کہیں کوئی سامان پڑا ہے تو اٹھا لیے تو اس کو اپنے خرچ میں لے آئے، جبکہ آپ کو اسے مسجد ہے تو اعلان کرانا چاہیے کہ کچھ سامان ہے ہم کو ملا ہے جس کا وہ آ کر لے جائے۔ اگر وہ بتا دے کہ ہاں فلاں سامان اس طرح کا ہے اور آپ کو لگے اسی کا ہے تو اس کو دے دیا جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، خود ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا تو اگر کہا ہے 2 مہینے بعد دینے کے لیے، کیا 2 مہینے بعد دینے کے لیے کہا ہے تو 2 مہینہ گزر جائے گا، اگر ہم نہیں دے پاتے ہیں تو یہ بھی کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ بھائی میں لے کر آیا تھا لیکن 2 مہینہ گزر گئے، ابھی انتظام نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، یہ بھی کہنے کی نوبت نہیں آتی ہے اور سالوں گزر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ حضور غوث اعظم کے والد محترم کا نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جس مسلمان سے، مسلمان کیا غیر مسلم سے بھی اگر ہم کوئی وعدہ کر لیں، اس سے کوئی عہد و پیمان کر لیں تو اس کو وقت پر پورا کریں، تاکہ غیر مسلم کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ یہ مسلمان ہے، اسلام اسے سکھاتا ہے کہ وقت پر اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کر لو۔ مسلمان کا یہی امتیازی شان ہے۔ لیکن ہم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے اور دوسرے کو مال لے لیتے ہیں لیکن اس کو دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں یہ طریقہ بدلنا چاہیے اور مسلمان سے جو بھی معاملات کریں اس کو وقت پر پورا کرنے کی پورے طور سے کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں پورا کر سکتے ہیں تو اس آدمی سے آپ معذرت ضرور کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی لڑکی سے۔ وہ لڑکی کیسی ہے؟ آنکھ کی اندھی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے۔ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے شادی کرنے کے لیے۔ جب شب زباف آپ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں
کہ ام الخیر کو جس طرح عبداللہ صومعی نے بتایا تھا وہ تو اس طرح نہیں ہے. کان بھی سلامت ہے, آنکھ بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے, سب کچھ سالم ہے. فوراً کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ ارے جس شرط پر میں نے شادی کی تھی وہ چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہمیں مل گئی, ہم چلے جاتے. لیکن قربان جائیے حضرت ابو سہل جنگی دوست رضی اللہ عنہ پر کہ جس عہد و پیمان پر شادی ہوئی تھی وہ چیز نہیں ملی, اگرچہ بظاہر معیوب تھی, عیب دار تھی, آپ فوراً اپنا قدم واپس کرتے ہیں اور آتے ہیں عبداللہ صومعی کے پاس کہ آپ نے لڑکی کے جو اوصاف بتائے تھے وہ چیز تو نہیں ہے, نہ تو وہ اندھی ہے, نہ تو وہ لولی ہے, نہ تو وہ بہری ہے. وہاں پر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ میری لڑکی بہری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی. جو میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے, اس نے کبھی اپنی آنکھ سے غلط کام نہیں دیکھا اور نہ ہی غلط کام دیکھنے کی کوشش کی. اور جو میں نے یہ کہا کہ ہاتھ کی بلندی ہے تو اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کیا. میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ پیر کی لنگڑی ہے, اس نے کبھی غلط کام کی طرف اپنے پیر کو نہیں بڑھایا. اس کا مطلب ساری چیزوں کا یہی ہے, اس لیے آپ اطمینان رکھیے اور آپ اپنی اہلیہ کے پاس جائیے. آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایک ام الخیر ہیں, سیدہ ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں, جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کان سے کوئی غلط بات نہیں سنی, آنکھ سے کوئی غلط بات نہیں دیکھی, ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا, پیر کو کبھی غلط کام کی طرف نہیں بڑھایا. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو ہماری ماں اور بہنیں غلط کام بھی کرتی ہیں, بے پردہ بھی نکلتی ہیں, گالی گلوچ بھی کرتی ہیں, اور لڑکیاں بھی اس طرح کے معاملات کرتی ہیں, لیکن نہ تو گارجن کچھ کہنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ماں ان کو کچھ سمجھانے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کو آج اس بزم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ماں اس طرح ہے تو آج ہمیں اپنی ماں کو پردے میں رکھنا چاہیے, اپنی بیٹی کو پردے میں رکھنا چاہیے, اپنی پتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے, اپنی بہن کو پردے میں رکھنا چاہیے. انہیں ہاتھ سے بھی غلط کام کرنے سے روکنا چاہیے, انہیں کان سے غلط کام سننے سے روکنا چاہیے, انہیں اپنی آنکھوں سے بھی غلط دیکھنے سے روکنا چاہیے, پیر غلط کام کی طرف بڑھانے سے بھی روکنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ عام طور سے عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں اور یہ حالت ہوتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے, بازو کھلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. یہ کون سا معاشرہ ہم نے بنایا ہے, یہ کون سا معاشرہ ہم نے کریٹ کیا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ تو اتنی پارسا ہو اور ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں لیکن ان کے ماں کے مطابق ہم چلنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارا معاشرے کا طریقہ بہت ہی غلط ہے. ہمیں یہ پیٹرن اور ہمیں یہ طریقہ بدل دینا چاہیے. جس دن ہم بدل لیں گے کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی. اور چلے مان لیتے ہیں گاؤں کی عورتیں ہیں, انہیں کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بہت دوسری ذمہ داری ہوتی ہے. کیا اتنا نہیں کر سکتی ہیں کہ ڈھیلا کپڑا پہن لیں, سر سے پورا یہاں سے نیچے ایسے بند کر لیں, صرف چہرہ کھلا رہے, ہتھیلی کھلی رہے, پیر کھلا رہے. حالات کے اعتبار سے فتنے کی سبب اس کو بھی بند کرنے کا حکم دیا. لیکن مان لیتے ہیں کہ آپ پورا نقاب لگا کے نہیں نکل سکتی ہیں, لیکن کم سے کم آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی عورتیں نکلیں تو صرف چہرے کی یہ ٹکلی کھلی رہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہ کھلا رہے, ہاتھ کا یہ پنجہ اور پیر کا یہ پنجہ صرف کھلا رہے, اس کے علاوہ کوئی بھی جز دکھنا نہیں چاہیے, سر کے بال بھی نہیں دکھنے چاہیے, گلا بھی نہیں دکھنا چاہیے. اگر آپ کم سے کم اتنی ہی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ آپ شریعت کے دھیرے دھیرے پورے طور سے پابند ہو جائیں گے. لیکن آج ہم ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور حالات دن بدن ابتر سے ابتر اور بگڑتے چلے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, میلاد النبی, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اور
ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہماری عزت کھو جاتی ہے. جیسے کوئی معاملہ ہو گیا لڑکی لڑکے کا یا لڑکی یا لڑکے کا، تب ماں باپ اس وقت سوچتے ہیں ارے یہ تو بہت غلط ہو گیا، ہم نے لاپرواہی کی، گھر میں جو چاہا چلا آیا، جو چاہا چلا گیا، کسی کی کوئی روک تھام نہیں کی، اب تو ہماری عزت لوٹ گئی. عزت اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ پوری زندگی لگا دیجیے عزت بنانے میں تو آپ کی عزت بن جاتی ہے، لیکن عزت جانے میں 1 سیکنڈ 1 منٹ 1 گھنٹہ لگے گا اور آپ کی پوری زندگی کا کیا دھرا سب بیکار اور برباد ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے اسی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کو کہا کہ یہ دونوں تنہا کبھی نہ رہیں، کیونکہ اگر یہ دونوں تنہا ہوں گے تو ان کے ساتھ شیطان ہوگا، اور شیطان ایسے ہی انسان کے نس میں گردش کرتا ہے جیسے خون اس کے نس میں گردش کرتا ہے. شیطان کبھی بھی ابھار دے گا اور غلط کاری ہو جائے گی. اسلام نے اسی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو غیر محرم ہے ایک ساتھ انہیں رہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن آج ہم نے کھلے عام چھوڑ رکھا ہے جس کی بنیاد پر ہماری بارہا عزت نیلام ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارا سر پشیمانی سے اور احساس کمتری سے جھک جاتا ہے. اسی سر کو جھکانے سے بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، اور شریعت اسلامیہ جس طرح آپ کے ماں بہن بیٹی کو زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے اس طرح گزارو، انشاءاللہ عزت بھی محفوظ رہے گی اور عزت کبھی آپ کی نیلام نہیں ہوگی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمیں اس کے تعلق سے گہرائی اور گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق حتی الامکان کوشش کر کے گزارنے کی ضرورت ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور میں نے آیت کریمہ ایک تلاوت کی تھی دوسری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اپنے اہل و عیال کو آپ جہنم کی آگ سے کب بچا پاؤ؟ اسی وقت جب شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے اہل و عیال کو پابند کر دو. آپ کی بیوی ہے اس کو شریعت کا پابند کر دو، آپ خود شریعت کے پابند ہو جاؤ. اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت اچھی دو، انہیں بھی شریعت کا پابند کر دو. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں انقلاب آئے گا اور لوگ بالکل خوشحال زندگی گزاریں گے اور ایک صالح معاشرہ پرورش پائے گا. آج جو ہمارے گاؤں میں ماحول میں خرابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی ذمہ داری پورے طور سے ادا نہیں کرتے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے. کل قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ ماں باپ تھے، بڑے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، انہیں دین سکھاؤ. آپ نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، اگر وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے متعین کیا گیا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ استاد سے، آپ ٹیچر تھے، آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ بچوں کو صحیح سے پڑھاؤ، آپ نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ اسی طرح سے کوئی بھی پرسن ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اب ذرا آپ یہ بتاؤ، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کی اور کوئی ٹیچر ہے پڑھانے کے لیے اس کی ذمہ داری صحیح سے نہیں ادا کی،
تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے اور سوال کا کیا جواب دیں گے؟ یقیناً اگر ہم نے یا آپ نے کہیں بھی لاپرواہی کی ہے اور توبہ کر کے اس کو صحیح نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا اور اس سوال کے بدلے میں آپ کو سزا بھی ملے گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی وقت ہے، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ابو صالح جنگی دوست اور ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم کو دیکھ کر ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم پورے طور سے صحیح طریقے سے جواب دیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو، اس کا فضل شامل ہو تو جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ مقام اور بہترین مقام دیتا ہو۔ لیکن ہم اور آپ افسوس ہے کہ ساری قوم جاگ رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے، کام کرنا چاہ رہی ہے، باطل مذہب ہے لیکن سوچتی ہے کہ ہر طرح سے ان کا غلبہ ہو جائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، حق پر ہونے کے باوجود ایسا اسلام جو ایک آدمی سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیلا، اس کے باوجود آج ہم اپنی آنکھوں کو میچتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسی شریعت جو دنیا بھی دیتی ہے اور آخرت بھی دیتی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی آخرت ہے، جو اس میں آدمی کامیاب ہو گیا تو ساری چیزوں میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو۔ آج ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے صحیح طریقے سے پرورش پائیں اور مستقبل اور فیوچر ان کا تابناک ہو، اور ہم جیسے ان کو ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں پورے زور سے انہیں دیکھ سکیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی بچپن سے تربیت کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ اگرچہ ہمیں کم کھانا پڑے چلے گا، لیکن ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم نہ حاصل کریں، تربیت نہ حاصل کریں، یہ قدم نہیں چلے گا۔ ہم ایک ٹائم نہ کھائیں چلے گا، لیکن ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل نہ کریں، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ اے مسلمانوں، جس وقت آپ نے یہ تہیہ کر لیا، انشاءاللہ ایک زندہ معاشرہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کے بچے اپنی مستقبل کو اور فیوچر کو تابناک اور بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھا کام کرنے والوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ، صبح کو اٹھتے ہو، ایک گارا ماٹی کرنے والا نکلتا ہے اور صبح انتظار کرتا ہے شہروں میں کہ ہمیں کوئی بلا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتا ہے ٹائم، وہ جا کے کام کرتا ہے، کام کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ عزم معصم کر کے میدان میں اتریے اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینے کا تہیہ کر لیجئے جو اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے، جو نبی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، جو حدیث آپ سے مطالبہ کرتی ہے، اور جو علماء آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی ترقی کرنے سے روک ہی نہیں سکتا۔ یہ بات آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آدھا قرآن تقریباً ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ کیسے یاد کیا؟ ماں قرآن پڑھتی تھی تو اس کا اثر ظاہر ہوا۔ آج بھی اگر کسی کے پیٹ میں، ہماری ماں بہن کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ قرآن پڑھے، نماز کی پابندی کرے اور جو بھی شریعت اسلامیہ بتاتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ بچوں پر اس کا پورا اثر نظر آئے گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی تھے،
بچپن میں آپ نے روزہ کا ٹائم جب آیا، چاند مشتبہ تھا، لوگوں نے نہیں جانا، آپ نے دودھ نہیں پیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ آج روزہ ہے۔ یہ اپنے بچپن میں اس اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ مکتب میں پڑھنے گئے۔ بھائی اگر اتنا بڑا ولی ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں آدھا قرآن یاد کر سکتا ہے، اور بچپن میں جبکہ ہر بچہ سوچتا ہے میں دودھ پی لوں ہمارا پیٹ بھر جائے، آپ نے دودھ نہیں پیا اور روزے کا اظہار کر دیا کہ آج روزہ ہے، جبکہ ان پر روزہ بھی فرض نہیں تھا، لیکن آپ نے روزہ رکھا۔ تو ایسی ذات کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فیضان ہے ان پر، تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی سارے علم حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس ولایت کے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود پڑھنے گئے ہم کو اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آدمی جتنا پڑھ لے، جتنا حاصل کر لے، کم ہے۔ پوری زندگی اگر گزار دے تب بھی وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے جتنے علوم تھے پورے طور سے سب کو حاصل کر لیا۔ سارے علوم کو چھوڑ دیجیے، جیسے مفتی کا ایک عہدہ ہے مسئلہ مسائل والا، پوری زندگی آدمی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک لگا دے، کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جتنے مسائل تھے سب کو میں نے جان لیا، سب کو سیکھ لیا، کیونکہ علم ہی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقے سے یہ بتایا کہ اگرچہ میں ولایت کے منزل پر فائز ہوں، لیکن مجھے مکتب جانا ضروری ہے تاکہ مزید اپنے استاد کی نگرانی میں جو علوم ظاہری ہیں اس کو سیکھا جا سکے، اس کو حاصل کیا جا سکے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اے مسلمانوں، تم کسی بھی اعلیٰ پیمانے پر پہنچ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم و تعلم، ایجوکیشن سے کبھی دور نہ رکھنا۔ اے مسلمانوں، حضور غوث اعظم ایسی ولایت پر فائز ہے، اس کے باوجود وہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا بچہ جو کوئی ڈھنگ نہیں جانتا، جو کوئی طریقہ نہیں جانتا، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کے باوجود ہم مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے کے لیے صحیح طریقے سے نہیں بھیجتے ہیں، دین کی تعلیم اسے نہیں دیتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی جیسی تعلیم اسے دینی چاہیے وہ چیزیں نہیں دیتے ہیں۔ سارے معاملات تعلیم کے بارے میں ہم بالکل لاپرواہی کے کیٹیگری میں ڈال دیے ہیں۔ اے مسلمانوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ علم کتنے ہائی لیول پر پہنچ جائے، آپ تعلیم حاصل کرنا کبھی نہ چھوڑیے۔ تو ہم اور آپ جو علم کے شاید ایک قطرے کے برابر ہمارے پاس نہ ہو، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، کب جاگیں گے آپ لوگ؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو 5ویں صدی میں جگا کر چلے گئے، اور آج ہم انہی کا نام لے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے نام پر ہم سوئے ہوئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہستی اور ہر جگہ آپ کو رہنمائی کرتی ہے، اور انہی کا نام لے کر کے ہم بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے والے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سچی محبت کیجئے، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا جو مطلب ہے اس کا حق ادا کیجئے۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، خود نماز پڑھیے، بچوں کو بھی نماز پڑھائیے، اور شریعت کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، وہ ڈاکو والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ کی والدہ نے جب آپ جانے لگے تو کہا تھا کہ بیٹا سچ ہی بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ جب ڈاکو نے راستے میں گھیرا، پوچھا آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 دنانیر ہے، یہ صدری میں سلا ہوا ہے۔ مین ڈاکو کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بھی پوچھتا ہے، بتا دیتا ہے۔ ڈاکو پوچھتا ہے کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا جبکہ آپ کی صدری میں پیر تھا؟ اگر آپ کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کبھی کوئی دنانیر کو پتہ لگا ہی نہیں پاتا، اور آپ محفوظ ہو جاتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب میں سفر سے نکلا تھا تو حضور ہماری والدہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا اور سچ کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ڈاکو فوراً متاثر ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ سچ بولو، غلط کام نہ کرو، اور میں لوگوں کو مال لوٹتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں۔ فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں نکلے تھے؟ یہاں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ماں نے نصیحت کی، راستے میں اگر ڈاکو پیسہ لے لیتا، مان لے وہ نصیحت نہیں پکڑتا، پیسہ لے لیتا، تو آپ سفر مکمل کیسے کرتے؟ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بات کو پکڑا کہ ہماری والدہ نے کہا کہ بیٹا سچ ہی بولنا، تو کوئی کنڈیشن ہو، میں راستے میں پریشان ہو جاؤں، ڈاکو ہمارے دنانی لے لے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، لیکن میری ماں نے کہا ہے تو میں سچ ہی بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جس کی بنیاد پر سچ کا دبدبہ ہوا اور اس ڈاکو نے توبہ کیا جو سالوں سے لوگوں کے مالوں کو لوٹتا رہا، توبہ کر کے آئندہ کبھی مال لوٹنے کا، نہ لوٹنے کا تہیہ کر لیا اور توبہ کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر انسان سچ بولتا ہے تو سچ سر چڑھ کر بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ سچ بولیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، شرط یہ ہے کہ آپ پابندی کر لیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کس سچویشن، کس کنڈیشن میں سچ بولے۔ حالات یہ تھے کہ پریشان ہو سکتے تھے، بہت دقت ہو سکتی تھی، راستے ہی میں کوئی مار کے پھینک دیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، پیسے نہیں تھے کیسے سفر کرتے اگر لے لیتا ڈاکو، لیکن اس کے باوجود سچ بولے۔ اب ہمیں اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے کہ 17 سال کی عمر میں ایسی حالت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے سچ بولا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں سچ بولتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے سچ بولتے ہیں؟ کیا ہماری بیویاں سچ بولتی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں سچ بولتی ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ پریشانی کی حالت میں تو چھوڑ دیجیے، عام نارمل حالت میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جب من میں آیا جھوٹ بول دیے، اس کا کوئی ری ایکشن ہی نہیں لیتے، جبکہ حدیث کے مطابق کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، اس کی زندگی نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں چند روپے، چند پیسے آپ کو مل جائے، کوئی زمین جھوٹ بول کر کے آپ کو مل جائے، لیکن آخرت میں آپ کا نقصان ضرور ہوگا، اور کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر غضبناک ہوا تو دنیا ہی میں آپ کو اس کی سزا دے دے گا۔ لیکن ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اتباع کریں، اور حتی الامکان خاص طور سے نارمل حالت میں جھوٹ بولنے قطعاً کوشش نہ کریں، خود بھی نہ بولیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بولنے دیں، اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچائیں۔ انشاءاللہ اس کا اثر بہت اچھا ہوگا اور آپ کے بچے بھی انشاءاللہ اچھی تربیت پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عبادت دیکھ لیں تو 15 سال تک ایک رات میں برابر آپ قرآن پورا پڑھتے تھے، ہفتہ دن مہینہ میں نہیں، ہر رات ایک قرآن مکمل پڑھتے تھے۔ اسی طرح علامہ حروی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں 40 سال رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 40 سال رہا ہوں، اور 40 سال آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو آپ فوراً وضو بنا لیتے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر نہ تو ہر رات قرآن پڑھنا فرض تھا، ضروری تھا کہ نہیں پڑھتے تو گنہگار ہوتے، اور نہ ہی ان پر لازم تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، اور وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کریں، نفل نماز پڑھیں، یہ چیزیں بھی لازم نہیں تھیں۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عبادت سے اتنی محبت تھی کہ فرض تو فرض ادا کرتے ہی تھے، واجب ادا کرتے ہی تھے، راتوں رات قرآن پڑھتے تھے، راتوں رات عبادت کرتے تھے، اور وضو ٹوٹتا تو فوراً نفل نماز پڑھ لیتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقے سے ہمیں یہ بتایا، فرض تو فرض
ایک مسلمان کی نفل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی حضور غوث اعظم کے طریقے سے یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نفل نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم فرض نماز تو اپنے وقت پر پڑھ لیں، واجب تو اپنے وقت پر ادا کر لیں، سنت تو پڑھ لیں، نفل اگر موقع ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا جائزہ لیں، امام صاحب ہیں تو ان کے ساتھ ایک دو آدمی آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں آئیں گے، امام صاحب تنہا۔ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ نہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس سے راضی ہوں گے، نہ عالم راضی ہوگا، نہ مفتی راضی ہوگا، نہ کوئی ولی راضی ہوگا، نہ ہمارے حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوگا۔ تو جب یہ سارے لوگ ناراض ہیں، ہمارا رب بھی راضی نہیں ہوگا، تو یہ سارے لوگ جب ناراض ہیں تو ہماری زندگی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ آج ایک کہیں آپ کام کرنے جاتے ہیں، آپ کا مالک ناراض ہو جائے تو آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پوری دنیا پیدا کی وہ ناراض ہو جائے تو آپ کو کتنا نقصان پہنچے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم کھانا، دوسرے ٹائم بھی کھانا، تیسرے ٹائم بھی کھانا مل جا رہا ہے، یہی کافی ہے، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے مالک ہو گئے، یہی کافی ہے، یہی زندگی ہے۔ اے مسلمانوں، کھانا پینا زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے کہ نبی نے جو بتا دیا اس کے مطابق آپ زندگی گزارے، قرآن نے جو بتا دیا اس کے مطابق آپ زندگی گزارے، غوث اعظم نے اپنے طریقے سے جو بتا دیا اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اصل زندگی یہی زندگی ہے، یہی زندگی آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور دولت دلائے گی، وقار دلائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بلند مقام انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اپنی زندگی کو کھانے اور جینے سے جوڑ دیا ہے کہ کھا پی لیں، یہی زندگی، اس کے علاوہ جائے کچھ بھی بھاڑ میں جائے سکے۔ یہ زندگی اصل میں زندگی نہیں۔ ہمیں اس پیٹرن کو، اس طریقے کو سب کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر احساس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں غلط جا رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، ہمارے بچے غلط جا رہے ہیں، اپنی لائف کو غلط لائن پر میں لے جا رہا ہوں، احساس ہو گیا یہ پہلا زنا ہے، انشاءاللہ احساس کے بعد آپ کا عملی قدم آگے بڑھے گا اور آپ غلط چیزیں چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں وہ لائف غلط ہے، جو طریقہ ہم نے اختیار کیے ہیں وہ غلط ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملے گی اور آپ مسجدوں کو بھی آباد کرو گے۔ جس طرح آپ نے مسجد کو بنایا ہے اسی طرح آپ پر اور ہم پر لازم ہے کہ نماز پڑھ کے اس مسجد کو آباد کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے مسجد تو بنا لی، پل بھر میں مسجد تو بنا لی، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازیں بن نہ سکا۔ یہ کیفیت ہے ہماری، ہم یہ طریقہ بدل دیں۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ غیر مسلم ایسا کر رہے ہیں، حکومت ایسا کر رہی، ویسا کر رہی ہے۔ ارے ان کو جو کرنا ہے وہ تو کریں گے، آپ لاکھ روتے رہیں، لاکھ چلاتے رہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ یا ہمارے لائق بڑھ کے ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ آگے چل کے وہ بڑا عہدہ حاصل کر لیں، IAS بن جائیں، بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، بہت بڑے انجینئر بن جائیں، بہت بڑے پروفیسر بن جائیں، کہ اپنے مسلمان کی ہیلپ کریں، اپنے مسلمان کا دفاع کر سکیں، اپنے اسلام کا دفاع کر سکیں؟ کبھی ہم نے اس تعلق سے سوچا ہی؟ بس ہمیشہ یہی شکایت ہے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ ارے ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے، وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا انشاءاللہ وہ آٹومیٹک بدل جائیں گے۔ تو اے مسلمانوں، جاگو، بیدار ہو جاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دو اور ان کو پڑھاؤ، اور ایک عالم اور ایک مفتی جس طرح سے گائیڈ لائن دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جس طرح سے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے ہیں، اس کے مطابق اور زندگی گزارو۔ اور ایک بات میں بارہا کہتا ہوں کہ جیسے آدمی جوان ہے یا بوڑھا ہو گیا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم، اور یہ آخری بات ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوئے گا، ایک بار درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے؟ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہمارے معاشرے نے تعلیم اور تربیت پر فوکس نہیں کیا۔
بچپن سے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت نہیں دی. آج غیر مسلم ہے، وہ چھپر میں رہے گا چلے گا، لیکن اپنے بچے کے لیے سائیکل کا انتظام کرے گا، اپنے بچے کے لیے کاپی قلم کا انتظام کرے گا، کتاب کا انتظام کرے گا. وہ بہت ہائی لیول کا کھانا نہیں کھائے گا، تھوڑا نارمل ہی کھائے گا، لیکن سوچے گا اس کا بچہ کسی نہ کسی طرح ضرور پڑھے. لیکن آج مسلمان ہے، وہ سوچتا ہے کہ کتنے اچھے سے اچھا کھا لیں، کتنی جلدی ہائی لیول کی عمارت بنا لیں، چاہے ہمارا بچہ جاہل کا جاہل ہے. جو کل ہم کرتے تھے وہ آج غیر مسلم کر رہے ہیں، اور جو کل غیر مسلم کرتے تھے وہ آج ہم کر رہے ہیں. یہ ہم کہاں کس جگہ کھڑے ہیں؟ ایک دم کھائی کے کنارے کھڑے ہیں. کوئی بھی آئے سے دھیرے سے دھکا دے دے، کھائی میں چلے جائیں، ہمارا وجود ختم. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور لڑکوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیجیے. اور گاؤں والے یا کوئی عالم مفتی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھرپور ساتھ دیجیے، جتنا ساتھ دے سکتے ہیں. کم از کم اتنا تو ضرور کریے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وقت پر تعلیم دینے کے لیے بھیج دیجیے. کم از کم اتنا تو ضرور کریے، اور تھوڑا بہت جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کریے. انشاءاللہ آپ کے بچے وہ دیکھیں گے اور آپ وہ دیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا. بس شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ میں کھڑے رہیے. ایک درخت ہے، ہم مثال دیتے ہیں 12 اس کا. آپ چاہتے ہو کہ وہ درخت آپ کے مطابق بڑا، آپ اگر چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ ویسے چھوڑ دو گے اس کو کہ اس کی نگرانی کریں گے؟ نگرانی کریں گے نا کہ بھائی ایک ہم چاہتے ہیں سیدھا بڑھے، تو ایک ڈنڈی اگر ادھر گئی تو اس کو کاٹ دیں گے، دوسری ڈنڈی بڑھی اس کو کاٹ دیں گے، اس کو سنوار دیں گے، وہ آپ کے مطابق بالکل بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے چاہا سے دماغ میں رکھا کہ ارے یہ ہمارے سیدھا ہو جائے، لیکن ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا، تو آپ کے مطابق وہ درخت کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو آج ہمارا نظریہ کیا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت سیدھا ہو، اچھا ہو، نیک ہو، پڑھ لے لکھ لے، بڑا ہو جائے، اور ہر طرح سے بڑا ہو کر کے کام کرے اور اپنے ماں باپ کی مضبوط لاٹھی بنے بڑھاپے میں. لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. بغیر کوشش کیے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے؟ ناممکن ہے، محال ہے. جس طرح ایک درخت آپ کے مطابق اسی وقت بڑھے گا جب اس کی چانٹ چھانٹ دیکھ بھال کریں گے، اسی طرح آپ کا بچہ آپ کے مطابق اسی وقت پروگریسنگ کرے گا، اسی وقت بڑھے گا، اسی وقت آگے جائے گا جب آپ اس کی بچپن سے دیکھ بھال کریں گے اور خود شریعت اسلامیہ کے مطابق اور دین اور تعلیم کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. اس سے پہلے آپ لاکھ سوچ لیجئے اس کا وجود کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آج ہی ہمیں اس بزم میں تہیہ کر لینا چاہیے کہ غوث اعظم نے اپنے کردار سے اور ان کے والدین نے اپنے کردار سے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور خواہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم وہ قربانی ضرور دیں گے. انشاءاللہ آج آپ قربانی دیں گے، آپ کے بچے بھی آرام کریں گے، آپ کی زندگی رہی تو آپ خود دیکھیں گے، اور ان کی والے نسلیں 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 در نسلیں آرام کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بہت غربت میں ان کی زندگی گزری. 2 مرتبہ ایسا ہوا چمچہ تک لوگ چوری کر لے گئے. اس کے باوجود حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کے پیر ڈگمگائے نہیں، نہ ان کے والدین کے کبھی پیر ڈگمگائے. ہمیشہ یہ فوکس کرتے رہے کہ تمہیں آگے تعلیم حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنا ہے. آپ نے تعلیم حاصل کی، دن میں کام کیا، رات میں پڑھائی کی. استاد بھی ایسے ہی ملے کہ رات میں ان کو پڑھانے کے لیے تیار ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آج انہیں پورے ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں، ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں. آخر کیوں جانتے ہیں؟ انہوں نے قربانی دی. آج ان کے لڑکوں کی، ان کے گاؤں والوں کی اور ارد گرد والوں کی بھی بھارت میں اور بھارت سے باہر بھی عزت کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اور ان کے والدین نے ان کو تعلیم دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. بلکہ ان کے والد اگر بیمار ہو جاتے تھے تو کبھی خط میں اپنے بیٹے کو یہ خبر نہیں کرتے کہ بیٹا میں بیمار ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی تعلیم متاثر ہو جائے. اے مسلمانوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کی اولاد بھی آرام کرتی ہے، اس کے گاؤں کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کے
علاقے کی بھی عزت ہوتی ہے. آج آپ مروٹیا میں اگر اپنے گاؤں کے بچوں کو اچھی تعلیم دے دو, انہیں اچھا پڑھا دو, انہیں اچھا عالم مفتی بنا دو, انہیں IAS بنا دو, انہیں ڈاکٹر بنا دو, انہیں انجینئر بنا دو, انہیں لائر بنا دو, انہیں جج بنا دو, انشاءاللہ پورے ہندوستان میں ان کی عزت کی جائے گی, اور اس گرد کے رہنے والوں کے بھی ارد گرد میں ساری دنیا میں ان کی عزت کی جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ قربانی دو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو رائے گا کبھی نہیں ہونے دے گا. شرط یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور علماء اور مفتیان کرام کے مطابق آپ چلنے کی تہیہ کر لو, انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی بیک نہیں کر سکتا. آج ہمارے اندر اپنے لیڈر کے مطابق چلنے کی طاقت نہیں, یا چلنا نہیں چاہتے, غیر ہیں. اگر کوئی آ گیا تھوڑا سا مذہب کی بات کر لی, پورا بالکل ایک دم تیار ہو جائیں گے کہ ہم اس کو کریں گے, جبکہ وہ غلطی پر ہیں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں ان کے مذہب کا کوئی مطلب نہیں, اور ہمارا اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, اپنی حقانیت کی بنیاد پر پوری دنیا میں پھیلا ہے. اس کے باوجود ایک عالم مفتی آپ کو بلاتا رہتا ہے اور آپ کے فائدے کے لیے بلاتا ہے. میرا یا کسی عالم کا یا کسی ولی کا اگر آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو پرسنلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اجر دے گا, لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آج جس بات کی وہ دعوت دیتا ہے, اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہو, آپ کا بچہ اور آپ کی بچی اس کے مطابق چلتی ہے, تو دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کا فائدہ ہے, اور نسلاً بعد نسل بھی آپ کا ہی فائدہ ہے, اور آخرت میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے. اس کے باوجود آپ لبیک نہیں کہتے ہو, اس کے مطابق نہیں چلتے ہو. اے مسلمانوں, یہ پیٹنٹ بدل دو, یہ طریقہ بدل دو. اگر کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی مسلمان لیڈر آپ کو صحیح گائیڈ لائن کرتا ہے تو اس کے کندھے سے کندھے ملا کر چلو, انشاءاللہ آپ وہ زندگی اپنے بچوں پہ دیکھ کر جو زندگی آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مروٹیا کے مدرسے کو جس طرح سے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر کے چلانا چاہتے ہیں اس کا پورے طور سے ساتھ دیں گے, اور انہی لڑکوں کو ایسی تعلیم دیں گے کہ وہ دین کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں اور دنیا کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں. 5 تک کم سے کم یہاں سے پڑھ کر نکلے تو وہ چاہیں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیں کوئی باؤنڈیشن نہ ہو, مفتی عالم بننا چاہیں تو ان پر کوئی باؤنڈیشن نہ ہو. ہر طرح کی اپنے جنریشن میں ہم لوگوں کو پیدا کریں اور اس کے لیے قربانیاں دیں. انشاءاللہ اس مروٹیا کا بھی پورے ہندوستان میں نام ہوگا. ہمیں یہ بتاؤ, اوجھا گنج کو اس ارد گرد کے علاوہ کون جانتا تھا؟ لیکن اگر آج ایک عالم, ایک طالب علم سے پوچھ لیا جائے ہندوستان کے کسی کونے میں کہ آپ اوجھا گنج کو جانتے ہو, تو کہے گا ہاں وہی اوجھا گنج جہاں مفتی جلال الدین پیدا ہوئے اور پوری دنیا میں نام کیا. تو آج ہم طے کر لیں, تو اگر حوصلے بلند ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایسے لڑکوں کو آگے بڑھائے گا کہ یہ یہاں بھی نام کمائیں گے, پورے ہندوستان میں نام کمائیں گے, اور باہر بھی انشاءاللہ نام کمائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم چلیں, قرآن کے مطابق ہم چلیں, نبی کے مطابق ہم چلیں, مفتی کے بتانے کے طریقے پر ہم چلیں, اور جو بھی شخص ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں. ہمارے فائدے کی جو بات کرتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق پورے طور سے کوشش کریں. انشاءاللہ کامیابی ہمارے بچوں کے قدموں میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا مسلم لیڈر کوئی بات کہے, عالم ہو, مفتی ہو, یا کوئی بھی ہو, صحیح بات کہے تو اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت لاغوں